دیکھو کسی نے ایک عام انسان کو قتل کر دیا، بہت بڑا جرم ہے، اپنے ماں باپ کو خدا نخواستہ قتل کر دیا، تو کیا وہ عام قاتلوں جیسا ہے بھائی؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، بہن کو قتل کر دیا، تو عام قاتلوں کی طرح ہے وہ؟ دنیا لعنت کرتی ہے نا، اپنے بھائی کا قاتل ہے، اپنے باپ کا قاتل ہے، کبھی سر اٹھا کے جی سکے گا وہ؟ تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی کڑوا جملہ کہا، بدتمیزی کی، سختی کی اپنے دوست کے ساتھ، یہ ایک درجہ گناہ ہے، لیکن آپ نے بد کلامی، بدتمیزی، بد تہذیبی کی اپنے باپ کے ساتھ، اس کا ویٹ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور یہی بدتمیزی اگر کی ماں کے ساتھ، تو اس جرم کو آپ 3 سے ضرب دے دیں۔ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بد اخلاقی سب سے بڑا جرم، اور ماں کے ساتھ بد اخلاقی باپ کی نسبت 3 گنا بڑا جرم ہے، 3 گنا بڑا جرم ہے۔ ہیومن رائٹس میں کوئی اس کی بات بولو نہیں کرتا، ہیومن رائٹس کی جب بات ہوتی ہے نا، اس میں یہ ٹاپک نہیں آتا۔ اسلام آپ کو افراد کے حقوق بیان کرتا ہے کہ باپ کا یہ، ماں کا یہ، بیوی کا یہ، بیٹے کا یہ، بیٹی کا یہ، اولاد کا، وہ باؤنڈری کھینچتا ہے۔ تو اس لیے چند رشتے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں، 100 دفعہ سوچا کریں۔ ان میں ایسا نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا، اور باہر جا کے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تو چپ رہتا ہی نہیں ہوں بھائی، میرے تو دل میں جو ہوتا ہے اسی وقت منہ پہ سنا دیتا ہوں۔ فخر کرتے ہیں نا آج کل نوجوان، ابے ہم نہیں کسی کو سنتے، ہمارے تو منہ میں جو آئے، ہم تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، دل میں رکھتا ہی نہیں ہوں میں۔ تو گدھا ہے نا، اس کا مطلب ہے گدھا جب ڈھینچو شروع کرتا ہے تو پہلے ماحول دیکھتا ہے، کیا ہو گیا؟ گدھا جب اسپیڈ سے، وہ ایک، آپ ہر وقت، میں گدھے کی مثال دے رہا تھا کہ گدھا جب ڈھینچو کرتا ہے ماحول دیکھتا ہے کہ یار ابھی کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، گدھے کا باپ بیٹھا ہوا ہوگا کہیں قریب میں، اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، تو رشتے ہیں، ذرا خیال کرو، پھر ٹائم دیکھو رات کے 2 بج رہے ہیں، لوگ سو رہے ہوں گے، تو تھوڑا خیال کو نا گدھے کو جب ڈھینچو کرنی ہوگی، پورے پریشر سے ہوا لے گا اور پریشر کے ساتھ نکالے گا، کسی کی نہیں سنتا۔ وہ قرآن میں ہے نا، ہر جانور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے نا قرآن میں، ہے نا قرآن میں۔ تو کہتے ہیں کسی ہندو نے کہا، کسی ہندو سے کسی مسلمان نے کہا کہ یار قرآن میں ہر جانور اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو اللہ کا نام لیتا ہے، تو کوئی جانور ایسا ہے جو بھگوان کا نام بھی لیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، گدھا جب ڈھینچو کرتا ہے نا تو وہ بھگوان کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب پوچھا بھائی کیسے، کہتے ہیں دیکھو جب گدھے پہ زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں نا تو گدھا کہتا ہے بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں، وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا۔ خیر، گدھا جب چیختا ہے، بھونکتا ہے، کتا جب بھونکتا ہے اور گدھا جب چیختا ہے تو ماحول سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ابھی اس اسٹائل میں بات کرنے کا موقع ہے یا نہیں۔ ہم تھر میں گئے نا، تھر میں کرتا ہوں، ہم تھر میں گئے، وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کوئی خوراک تقسیم کرنی تھی۔ اب دن بھر کے ہم تھکے ہوئے نا، بہت شدید تھکاوٹ تھی، ریگستان میں ہی چارپائیاں ڈلی ہوئی تھیں ہمارے سونے کے لیے۔ اب ہم 8-10 افراد تھے، جب سونے کے لیے لیٹے ہیں، ہمیں خیال تھا کہ آج تو بڑی گہری نیند آئے گی، کیونکہ ریگستان میں نا ایک بالکل خاموشی، آبادی تو ہے نہیں، تھر میں بہت کم ہے، بالکل خاموشی اور بڑا اچھا پیارا موسم،
اور مچھردانیاں لگا لی تھی ہم نے مچھروں سے بچنے کے لیے. ہم نے کہا آج تو بڑی گہری نیند مزے سے سوئیں گے. وہ تھکے بھی بہت تھے اور اگلے دن پھر ہمیں صبح وہ اسی مہم پہ نکلنا تھا. ہمیں پتا تھا کل دن میں ٹائم نہیں ملے گا. جیسے ہی سکون کا ٹائم شروع ہوا نا, پہلے ایک گدھے کی آواز آئی. ہم نے کہا شاید کوئی پرابلم ہوگی, گدھا ہے, انسان ہے, ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں, اگنور کرو نا. دوسرے جیسے ہی وہ خاموش ہوئے, دوسرے گدھے نے پوری پھیپڑوں میں نا ہوا بھری ہے, اور اچھا آواز اتنی, کیونکہ خاموشی تھی نا, اتنی گونج رہی تھی فضاؤں میں ان کی صدائیں, اتنی اونچی آواز میں چیخ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کی آنکھ لگ جائے, سو جائے. اب وہاں تھر کے لوگ تو عادی ہیں. ہم نے کہا یار تم کیسے سو گے؟ کہہ رہے ہم تو عادی ہیں, ان کا پروگرام رات کے ٹائم پہ شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں رات پہ ان کا یہ پروگرام شروع ہو جائے گا. اب ایک خاموش ہو, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر کئی مل کے چیخ رہے ہیں. ہم سب ساتھی نا بالآخر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا ہم سو ہی نہیں رہے بھائی, نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا یار ان گدھوں کو بھگاؤ, ایک کیا مسئلہ ہے. تو دیکھا جب اٹھ کے نا لائٹ ماری, لائن سے گدھے, لائن لگی ہوئی ہے گدھوں کی, لائن لگی ہوئی, اور ڈھینچوں. تو جیسے گدھا چیخنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کوئی بندہ آیا ہوا ہے, کوئی ٹائم ہوتا, دن میں چیخ لیتے یار, تمہیں کوئی کم ٹائم تھا تمہارے پاس دن میں چیخنے کے لیے؟ بندے سو رہے ہیں, تمہیں نظر آ رہا ہے 4-5, ابھی ہمارے قریب آ کے پھر چیخ رہے ہیں. تو اسی طرح آج نوجوان آدمی بھی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا جب میٹر گھومتا ہے میں چیختا ہوں, میں تمیز سے سنا دیتا ہوں. بھائی ہم دل میں رکھنے والے لوگ نہیں, ہم تو پوری بات پارسل کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ میں اور تھر کے گدھوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی ماحول نہیں دیکھتا اور آپ بھی ماحول نہیں دیکھتے. انسان ماحول دیکھتا ہے. سامنے باپ بیٹھا ہوا ہے, بڑا بھائی ہے, وہ عالم ہے, بزرگ ہیں, گھر کے بڑے ہیں, چاچا ہے, ماموں ہیں, بڑی بہن ہے, ماں ہے, یہ سارے مقدس رشتے ہیں. ان کے سامنے اونچی آواز بولو نہیں ہوگی, ان کے سامنے اونچی آواز نہیں ہوگی. اپنے چھوٹوں میں بیٹھے ہو پھر بھلے اٹھ لو 2 فٹ چیخو. دوستوں میں بیٹھے ہو کلابازیاں کھا لو, چیخو. تو بد اخلاقی بھی ایک جرم ہے. دوست کے سامنے کم, باپ کے سامنے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ. خوش اخلاقی نیکی ہے. دوست کے سامنے کم, باپ کے سامنے بہت زیادہ, اور ماں کے سامنے 3 گنا اور زیادہ. اس طرح مسکرا کے اور میٹھے لہجے میں جب بات کرتے ہیں نا, اس کا ثواب ملتا ہے. شخصیتوں سے یہ ثواب میں فرق آتا ہے. آپ میٹھے لہجے میں دوست سے بات کرتے ہو, صدقے کا ثواب ملے گا یقیناً. یہی لہجے میں بھائی سے بات کرتے ہو, اللہ اس ثواب کو کئی گنا بڑھا دے گا کہ یہ بھائی کی وجہ سے بات کر رہا ہے میٹھے لہجے سے. بہن سے بات کرتے ہو بہت میٹھے لہجے میں, اللہ اس ثواب کو کئی گنا بڑھا دے گا, کیونکہ اللہ کی نظر میں بلڈ ریلیشن کی ویلیو ہے, انگریز کی نظر میں نہیں ہے, اللہ کی نظر میں ہے. پھر آپ فادر سے بات کرتے ہو بہت میٹھے لہجے میں, اللہ اس کا وزن اور زیادہ بڑھا دے. باپ کی پیشانی پر عزت کے ساتھ نظر ڈالتے ہو تو حج عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے وہ. اور ماں کے ساتھ جب میٹھے لہجے میں بات کرتے ہو تو جتنا ثواب باپ کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کرنے سے ملا تھا, اللہ اس ثواب کو 3 سے ضرب دے کے لکھتے ہیں, 3 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو خیر بات جہاں سے شروع ہوئی تھی میں ختم کروں جلدی سے, بس 1 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کا عذاب آتا ہے گناہوں پر, تو اپنے گناہوں کی فہرست بنا کے لسٹ تیار کریں. بد اخلاقی ایک جرم ہے, گناہ ہے. داڑھی کاٹنا گناہ ہے, بے پردگی گناہ ہے, بد نظری گناہ ہے, سود کھانا گناہ ہے, سودی بینک میں جاب کرنا گناہ ہے, زنا ہے, فحش فلمیں دیکھنا نیٹ پر. جتنے گناہ ہیں ان کی لسٹ تیار کر کے آہستہ آہستہ ایک گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کریں.